بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں PNF پاکستان۔ ناظرین، پچھلے ایک سال اور خصوصاً 6 ماہ سے سی پیک کے تمام منصوبوں میں ایک حیرت انگیز تیزی آئی ہے اور ہر آنے والا دن کسی نئے منصوبے کی نوید لاتا ہے، یا کسی جاری منصوبے میں کسی بہتری یا اس کے آپریشنز میں تیزی کی خبر ہم تک پہنچتی ہے۔ اور ناظرین، یہ وہ امید کی کرنیں ہیں جو پاکستان کے روشن مستقبل کو ہماری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کے سین کی طرح پیش کرتی چلی جاتی ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب ہمارا پیارا ملک پاکستان دنیا میں ایک نئی شان کے ساتھ کھڑا نظر آئے گا۔ دراصل ہم اپنے ملک کے بارے میں ہمیشہ سے بری خبریں سننے کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں اچھی خبروں پر یقین ہی نہیں آتا اور ہم مایوسیوں سے نکل نہیں پاتے، اور ہماری آگے بڑھنے کی خواہش ہی دم توڑتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن ناظرین، ہم آپ کو یہ بات دعوے کے ساتھ بتاتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ مایوسیوں سے نکل آئیے اور روشن پاکستان کی تعمیر میں ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ حصہ لیجیے۔ آج کی خبر آپ کے لیے یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر گوادر پورٹ کی ڈریجنگ یا ڈی سلٹنگ کا کام تیز کر دیا گیا ہے، یعنی سمندر کے اندر سے مٹی نکالی جا رہی ہے اور گوادر بندرگاہ کی جو گہرائی ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے۔ سی پیک کے تناظر میں یہ بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ گوادر پورٹ پر نیویگیشنل چینل کی اوریجنل گہرائی کو بحال کرنے کے اس عمل سے گوادر پورٹ پر دنیا بھر کے ہر قسم کے جہاز لنگر انداز ہو سکیں گے اور آسانی کے ساتھ ان کو گودی میں لے جایا جا سکے گا۔ جہازوں کی اقسام کا ذکر ہم اس ویڈیو کے آخر میں کریں گے۔ گوادر پورٹ اتھارٹی کے پروجیکٹ ڈائریکٹر داؤد بلوچ کے مطابق وزارت منصوبہ بندی کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر کام کو تیز کرنے پر زور دینے کے بعد گوادر بندرگاہ کو صاف کرنے کے آپریشن نے زور پکڑا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ چائنا ہاربر انجینئرنگ کمپنی لمیٹڈ CHEC نے یہ پروجیکٹ گوادر پورٹ اتھارٹی کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت 12 ماہ میں مکمل کرنا ہے۔ 4 ارب 70 کروڑ روپے کی لاگت سے بندرگاہ کی 14.5 میٹر قدرتی اور اوریجنل آپریشنل گہرائی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے۔ گوادر پورٹ اتھارٹی کے ایک اور عہدیدار کے مطابق ابتدائی طور پر گوادر کی ڈریجنگ 3 مراحل میں مکمل کرنے کا پلان تھا، اور اسی وجہ سے 2022-23 کے بجٹ میں اس کے لیے صرف 1 ارب روپے مختص کیے گئے تھے، لیکن بعد میں وزیر اعظم کے حکم پر اس کو ایک ہی بار میں یا ایک ہی حلے میں مکمل کرنے کے پلان کو حتمی شکل دی گئی، اور اس طرح اب اس منصوبے کے لیے 4 ارب 70 کروڑ روپے مختص کر دیے گئے ہیں۔ CHEC چائنا ہاربر انجینئرنگ کمپنی لمیٹڈ نے باضابطہ بولی کے عمل سے گزرنے کے بعد بولی کے اندر شریک تمام کمپنیوں کے بین الاقوامی تجربے اور مالیاتی حیثیت کی بنیاد پر تکنیکی تشخیص کے بعد یہ کنٹریکٹ حاصل کیا ہے، اور اس پروجیکٹ کی تکمیل سے برتھوں کے لیے موجودہ لمبائی ہے ہماری پورٹ کی وہ 602 میٹر ہے، اس کو 1500 میٹر تک بڑھایا جائے گا، اور جس سے یہ اضافی جگہ جو دستیاب ہوگی اس میں اضافی برتھوں کی تعمیر کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ گوادر پورٹ کی موجودہ آپریشنل گہرائی 11.6 میٹر ہے، اور پچھلی بار اس پر ڈریجنگ کا عمل 2015 میں کیا گیا تھا۔ CHEC چائنا کمیونیکیشن کنسٹرکشن کمپنی کا ایک ذیلی ادارہ ہے جو میرین انجینئرنگ، ڈریجنگ، پورٹس کی بحالی، سڑکیں، پل، ریلوے، ایئرپورٹس اور دیگر پلانٹس وغیرہ کی تعمیر کے حوالے سے مشہور ہے۔ CHEC دنیا کی دوسری بڑی ڈریجنگ کمپنی ہے جو ایشیا، افریقہ اور یورپ میں مختلف پروجیکٹس پر کام کر رہی ہے۔ اب ہم ویڈیو کے اختتام سے پہلے ان مختلف قسم کے جہازوں کی بات کرتے ہیں جو اس ڈریجنگ کے عمل اور گوادر پورٹ کی گہرائی بحال ہونے کے بعد یہاں پر لنگر انداز ہو سکیں گے۔ نمبر 1، کنٹینر بیری جہاز۔ گوادر بندرگاہ پیکڈ کنٹینر سے لدے ہوئے بیری جہازوں کو سنبھالنے کے لیے کنٹینر ٹرمینل سے لیس ہے، جس سے کنٹینرز میں پیک سامان والے جہازوں کی درآمد اور برآمد کے لیے یہ بندرگاہ استعمال ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، بلک کیریئرز۔ ایسے جہاز جو بغیر پیک شدہ سامان سے بھرے ہوتے ہیں، جیسے کوئلہ، لوہا، اناج
یا دیگر ایسی اشیاء جو کنٹینرز میں نہیں ہوتی بلکہ اوپنلی جہازوں پر سٹور کی جاتی ہیں، وہ گوادر بندرگاہ ان جہازوں کو ہینڈل کرنے کی بھی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ نمبر 3، آئل ٹینکرز۔ گوادر پورٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد اور برآمد کے لیے آئل ٹینکرز کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ نمبر 4، LNG کیریئرز۔ یہ بندرگاہ مائع قدرتی گیس یعنی LNG ٹرمینل کی تعمیر کے ساتھ ہر قسم کے LNG کیریئرز کو بھی ہینڈل کر پائے گی۔ نمبر 5، رول آن اور رول آف ویسلز۔ یہ وہ ویسلز یا جہاز ہوتے ہیں جن پر عموماً پہیوں سے چلنے والا سامان لوڈ کیا جاتا ہے، جیسے کاریں، ٹرک، ٹرالرز اور دیگر گاڑیاں۔ یہ جہاز بھی گوادر بندرگاہ میں بآسانی لنگر انداز ہو سکیں گے۔ ان تمام اقدامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ گوادر پورٹ مستقبل کی ایک اہم اور مصروف ترین بندرگاہ بننے جا رہی ہے، اور جس کا فائدہ گوادر کے شہریوں، پورے بلوچستان اور پورے پاکستان کو ہوگا، اور ملک کے اندر سے بے روزگاری کا خاتمہ بھی کرنے میں یہ بندرگاہ اہم کردار ادا کرے گی، کیونکہ اس بندرگاہ کے بننے سے یہاں پر جو فری اکنامک زون ہے اس کے اندر جو کاروبار اور صنعتیں ہیں ان کے اندر تیزی آ جائے گی، اور پوری دنیا سے یہاں پر سامان لا کر سٹور بھی کیا جا سکے گا، اور اس سے آگے پھر دیگر عالمی منڈیوں میں اس کو بیچا جا سکے گا۔ اسی طرح جو چین کی مختلف کمپنیز ہیں وہ اس فری زون کے اندر، اور پاکستان کی کمپنیز بھی بڑی ہیوی قسم کی انویسٹمنٹ کرنے کا پلان بنائے ہوئی ہیں، اور وہاں پر جو انڈسٹری لگے گی وہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے، تو اس وجہ سے وہ انڈسٹری جو ہے اس کا سارا سامان ایکسپورٹ ہوگا، اور اس کا بہت تھوڑا سا حصہ پاکستان میں بیچنے کی اجازت ہوگی، اور جو پاکستان کے اندر سامان بیچا جائے گا ظاہر ہے اس پر ٹیکسز لگیں گے، لیکن ایکسپورٹ کیے جانے والے سامان پر کسی قسم کے کوئی ٹیکس نہیں لگیں گے۔ اس کے علاوہ روس، چین، وسط ایشیائی ریاستیں، افغانستان اور جتنے بھی ہمارے پاکستان کے شمال میں ممالک ہیں، وہ تمام اپنی جو تجارت ہے اسی گوادر پورٹ کے ذریعے کریں گے، کیونکہ اس سے ان کا ایک تو ان کو گرم پانیوں تک رسائی حاصل نہیں ہے، جیسے روس نے آپ کو یاد ہے کہ جو جنگ لڑی تھی افغانستان کے اندر، اس میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ روس گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتا ہے، لیکن اب سی پیک اور گوادر پورٹ کی وجہ سے بغیر کسی جنگ کے یہ رسائی اور ممالک کو دی جا رہی ہے، تو ان کی ساری تجارت جب اس روٹ سے ہوگی اور گوادر پورٹ استعمال ہوگا تو اس سے ہونے والی آمدن کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آپ سب کا ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔